الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله عز وجل في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة وولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ وعظم شانہ وعم نواله بحمد ثناء سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم مکی مدنی مصطفیٰ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عطیت الفضل محمد اخلاص حضور اسلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کی دی بھی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اسی کارواں کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جس میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کے دن کی عظمتوں و فضیلتوں سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ یقیناً آج 21 نومبر اس اعتبار سے دنیا بھر میں عشاقان مصطفیٰ جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ موجود ہیں، وہاں وہاں پر رب عز و جل کے فضل و کرم سے وہ تمام حضرات 19، 20 اور 21 نومبر کو عالم اسلام کی عظیم ہستی فناف الرسول صوفی باصفا متقی پرہیزگار عالم باعمل مجدد عشق رسول و عاشق رسول شیخ الحدیث مجاہد ختم نبوت محافظ ناموس رسالت امیر المجاہدین حضرت علامہ خالد حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کا اہتمام کرتی ہے۔ یقیناً دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق گزاری، اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنے نفس کے معاملات کو مؤخر کیا، رب کی رضا کو مقدم کیا، تو وہی کامیاب ہے، انہی کا نام باقی ہے۔ انہی میں ایک عظیم ترین ہستی امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے
بصیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر اگر امیر المجاہدین رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آخر کے جو چند سال تھے ان میں بھی ایک بہت بڑا عرصہ ہے آپ نے ویل چیئر پر گزارا، اور آپ جانتے ہیں جو جس قدر بیمار ہو سید کی طرف سے اسے اتنی ہی رخصتیں دی جاتی ہیں کہ یہ بھی رخصت ہے وہ بھی رخصت ہے، کیونکہ معذور ہے مجبور ہے۔ لیکن میرے امام امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کی شان اتنی اعلیٰ کہ دیکھیں اس شخص کو جو ویل چیئر پر ہو وہ گھر سے نہ نکلے تو دشواری راستے میں آنا جانا دشوار تکلیفوں کا سامنا، لیکن امیر المجاہدین رحمہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس ویل چیئر میں بیٹھ کے نہ صرف آپ نے اپنے شہر لاہور، نہ صرف اپنا صوبہ پنجاب، بلکہ پورے پاکستان کی در حقیقت سیر فرمائی ہے۔ نہ صرف سیر بلکہ خطابات اور لوگوں کے محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ پہنچ کر آپ نے در حقیقت ختم نبوت کا عالم بلند فرمایا ہے۔ ذرا سوچیں اس بارے میں کہ جو ویل چیئر پر بیٹھ کے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو اگر اس کی ٹانگیں ہوتی تو یہ کیا کرتے ہیں، اور ذرا اس بارے میں سوچیں دوسرے رخ کی طرف کہ جو ذرا سی معذوری کی حالت میں مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں، ذرا تکلیفیں ہو تو اس صورت میں الیاذ باللہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے بھی یہ بات نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے کہ ہمیں تو صرف تکلیف پریشانی بیماری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خود نماز پڑھنی فقط اپنے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس نے جو حکم ہم پر لگایا ہمیں ادا کرنا ہے اس کے لیے۔ لیکن بابا جی کی شان آپ دیکھیں کہ نہ صرف خود بلکہ پورے عالم اسلام کو ختم نبوت کا در حقیقت مجاہد بنا دیا۔ آج بھی شاہکار مصطفیٰ کے سامنے بابا جی علیہ رحمہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جم ہوتے ہیں۔ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے آج ہر عاشق کی زبان پر امیر المجاہدین کا نام ہے، اسی طرح کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے آج بھی کفر جو ہے وہ درس ہوتا ہے بابا جی کے نام سے۔ یقیناً جس نے اپنا تن من دل سب کچھ دین پر قربان کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر قربان کیا، ان کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ دنیا میں تھے ان کا نام اتنا ہی مشہور، لیکن انتقال ہونے کے بعد اور زیادہ اللہ رب العزت مشہور فرما دیتا ہے۔ روکنے والوں نے تو روکا، پابندی لگانے والوں نے پابندیاں لگائی کہ ہم مزار تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور اس کو مؤخر کیا جائے، بند کیا جائے، موقوف کیا جائے، نہ جانے کیا کیا کس کس قسم کے حربے استعمال ہوئے، سب جانتے ہیں آپ۔ لیکن اس دل کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سچے عاشق رسول، محافظ عقیدہ ختم نبوت، مجاہد ناموس رسالت کی جو محبت رب عز و جل نے اس شاہکار مصطفیٰ کے دلوں میں اتار دی ہے، اسے کون پابندی لگائے گا، اسے کون بند کرے گا؟ لہذا وہاں ایک جگہ اور کیا روکا گیا، رب عز و جل کرامت فضل دے کے دنیا بھر میں جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں وہاں امیر المجاہدین علامہ قاری حسین نذوی رحمہ اللہ کا عرص جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں نے ہی در حقیقت اپنی زندگیاں وقف کی ہے تو اللہ نے ہی شان عطا فرمائی ہے۔ اور یوں دیکھا جائے کہ فی زمانہ طاقتور بھی در حقیقت کفر کو لڑکا نہیں سکتا، ان کی بھی آنکھیں دبی ہوئی رہتی ہے، جھکی بھی رہتی ہے۔ لیکن میرے بابا جی کی کیا شان ہے کہ انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر پوری دنیا کی کفر کو، قادیانیت کو جو ہے وہ لڑکا دیا۔
اور ان پہ ایسی ایسی کالی ضربیں لگائی کہ آج بھی آپ کی رخصت میں تقریباً 5 سال گزر چکے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کفر آپ کے نام سے لرزتا ہے۔ ان کی چیخیں جو آپ نے کالی ضربیں لگائی تھی ان قادیانیوں پر، آج بھی در حقیقت ان کی چیخیں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کا مزار شریف بند کرنا اور اس کے لیے لوگوں کو وہاں جمع نہ ہونے دینا، سب سے بڑی مثال۔ بھائی دنیا دارالعمل ہے، یہاں سے اگر کوئی رخصت ہو جائے تو اب اس دنیا پر عمل میں دخل تو معاملہ نہیں ہو سکتا نا۔ اس دنیا میں جو معاملات اور اس میں کوئی دخل اندازی کرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نہیں، کیونکہ وہ عالم برزخ پہنچ چکا، اب اس کا اس دنیا سے اس اعتبار سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حالانکہ آپ مزار میں آرام فرمائیں، یہ کفر بھی جانتا ہے کہ مزار سے باہر آنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مزار کو بند کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مزارات تو بے شمار ہے پاکستان میں، مسجدیں بے شمار ہے، لیکن جو وہ مسجد ہے جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، اور وہ مزار جسے امیر المجاہدین رحمہ اللہ کا مزار کہا جاتا ہے، آج بھی اس مسجد اور اس مزار کے نام سے قادیانی آج بھی لرز اٹھتا ہے، آج بھی اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، آج بھی وہ خوف کا شکار ہے۔ کفر سارا ان کے آواز پر جو ہے وہ لرزتا ہے، جو علامہ خادم حسین نظوی رحمہ اللہ نے اس کفر کو للکارا ہے۔ تو نام تو اسی کا باقی ہے جس نے دین سے وفاداری کی ہے، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہوتے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم کرے ہیں، وفادار تو بنے بندہ، محافظ تو بنے۔ جب محافظ بنے گا ناموس رسالت کے حوالے سے، محافظ بنے گا ختم نبوت کے حوالے سے، تو پھر آپ دیکھیں اس کی شان کتنی آ رہا ہے۔ دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کے ہے، اور اس ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں میں محبتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ یہ ساری شان در حقیقت امیر المجاہدین رحمہ اللہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ویل چیئر پر جانا، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہنچنا، کوئی کر و فر نہیں، کوئی جاؤ جلال نہیں، کوئی روک دبدبا نہیں، کوئی شے نہیں۔ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، جب حضرت ایئرپورٹ سے باہر تشریف لاتے، اب دیکھیں کتنی سادہ کہ ایک شخص اپنے ساتھ کا جو ویل چیئر چلا رہا ہوتا ہے، ایئرپورٹ کے سامنے سے باہر ہے، وہ شخص جس نے پوری دنیا کے کفر کو للکارا ہے، پوری دنیا کا کفر ان کے پیچھے ہے، کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہمارے علماء دین توکل تو اللہ پہ بڑے زندگی گزارتے ہیں، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا۔ حالانکہ کوئی آ بھی جائے تو جو ویل چیئر پر ہے وہ کیا چل کے بھاگے گا، کیا دوڑے گا، کہاں بھاگے گا، لیکن نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جسے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بیماری عذر نہیں، جسے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے معذوری عذر نہیں۔ اصل مشن، اصل مقصد، اصل معنی یہ ہے جو کام کرنے والا ہو۔ انہوں نے تو ہمیں درس دے دیا، سکھا دیا، میرے ٹانگوں سے معذور کمر کی وجہ سے چل نہیں سکتا، اور ویل چیئر پہ ہو کوئی لے جائے تو جاؤں، نہ لے جائے تو بیٹھا رہوں، فرمایا اس کے باوجود پورے کفر دنیا بھر کے کفر کو میں نے للکار دیا، قادیانی کی ایسی کی تیسی کر دی، ایسے ان کے حالات بگاڑ دیے۔ فرمایا یہ جب اس حالت میں کر سکتے ہیں تو جو صحیح سالم ہو، تندرست ہو، ٹانگوں سے چلنے والا ہو، عقل اور شعور اور صحت رکھنے والا ہو، تو اس کو دین کا کتنا کام کرنا چاہیے، اس کو محافظ در حقیقت عقید ختم نبوت میں کتنا آگے بڑھنا چاہیے، تحفظ ناموس رسالت اس کی کیا شان، اس کا کردار، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، در حقیقت یہ بتا دیا گیا، سکھا دیا گیا۔ اسی راہ پر ایک دو نہیں، 50 100 نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کو علامہ خادم حسین نظوی رحمہ اللہ نے یہ راہ بتا دی، سکھا دیا۔ ختم نبوت جو عقیدہ ہے اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے آپ نے بتا دیا۔ مجاہد ناموس رسالت کے کیسے ہوتے ہیں آپ نے سکھا دیا۔ رسول اللہ سے محبت کرنے والے، عشق کرنے والوں کی کیا شان ہوتی ہے آپ نے بتا دیا۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ بالکل واضح ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، بالکل واضح مثال چلتی جیتی جاتی جس سے کہا اللہ خادم حسین نظوی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ آج آپ کے عرس کا دن ہے، 19 20 21 نومبر آپ عرس منایا جاتا ہے، تیسرا دن ہے اس کا ثواب، اس سال ثواب کا اہتمام کیا جائے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں۔
کیونکہ یہ ایک عظیم مشن پر فائز رہے، ساری زندگی اسی مشن پر گزاری کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، بس رسول اللہ سے سچی عشق و محبت، بس تحفظ ناموس رسالت پر زندگی، یہ تین آپ کی زندگی کے اہم ترین بنیادی نکات ہیں۔ ان تین بنیادی نکات کو آپ نے اپنایا، اسی پر اپنی زندگی گزاری اور ہمیں بھی یہ درس دیا۔ تو فرمایا یہ ایسی ہستی ہے جن پہ کوئی خوف نہیں، اب کہ ویل چیئر میں ہے، کوئی آ سکتا ہے، کہیں سے بھی آ سکتا ہے، لیکن فرمایا قرآن مجید کا حکم بالکل واضح ہے، اللہ کے جو ولی ان کی شان یہ سینے کو خوف نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں۔ ایسے ہی تھے ہمارے بابا جی امیر المجاہدین رحمہ اللہ، زندگی اسی طرح بلا خوف و خطر گزاری، کوئی پرواہ نہیں، حکومت کیا کہے گی، ریاست ادارے کیا کہیں گے، قانون نافذ کرنے والے کیا کہیں گے، قادیانیوں سے محبت کرنے والے کیا کہیں، کفر کیا کہیں، فرمایا کوئی پرواہ نہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں، کیونکہ جو ہمیں مسلمان ہے، ہمیں جو مشن دیا گیا ہمیں اس میں چلنا ہے، دائیں بائیں ہمیں نہیں دیکھنا۔ تو یہ آپ کی زندگی کے تین جو ہے خاص کام تھے، عشق رسول، ناموس رسالت، ختم نبوت، یہ پہلا دینا، اور عشق رسول کے تو ایسے ایسے جام بھر بھر کے آپ نے سنیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پلائے، ایسے بھر بھر کے جام کے آج ہر عاشق جانتا ہے، جن کے دل میں رسول اللہ کا عشق ہے وہ جانتا ہے کہ امیر المجاہدین کتنی بڑی شخصیت تھی، کیسی حیثیت تھی۔ اسی طریقے سے ناموس رسالت کی بات کی جائے تو آپ نے اس مشن پر تحفظ ناموس رسالت کو تو اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہ ناموس لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی عزت، عظمت، شان و شوکت۔ ہم ناموس رسالت جب کہا جائے گا مطلب یہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، حضور کی شان و شوکت، حضور کی عظمت کے محافظ۔ اسی مشن پر امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی اپنی گزاری اور لوگوں کو کسی حوالے سے درس اس طرح عقیدہ ختم نبوت، یہ بات تو بالکل واضح اظہر من الشمس کہ کس قدر آپ نے اس حوالے سے اس موضوع پر واضح نصیحت فرمائی اور اتنے بڑے مجاہد بنے اس حوالے سے کہ آج دنیا آپ کو امیر المجاہدین کے لقب سے جانتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے آخری کی زندگی کے 5 سال خصوصیت کے ساتھ 5 سال وہ پورے پاکستان میں بے مثال خطیب بن کے اپنے گزارے، بے مثال، جہاں جہاں ہر جگہ خطابت کے معاملات، اور جہاں پر پہنچتے سب سے پہلا مشن یہ ہوتا کہ یہاں کے لوگوں کو سنیوں کو بیدار کیا جائے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تیار کیا جائے۔ اس مشن میں اپنی زندگی کو وقف کیا، اور یہ مشن کتنا اعلیٰ ہے کیونکہ حضور کے بعد کسی کو نبی بن کر آنا نہیں، کوئی نبی آ نہیں سکتا، لا نبی جب آج محمود کے الفاظ بالکل واضح ہے، قرآن مجید کی آیت بالکل واضح ہے کہ حضور آخری نبی ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب آپ جگہ پر ہوں گے تو آپ کے آنے کے بعد کمال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے وقت کے نبی، ان کی شریعت، ان کے لوگ چاہنے والے، لیکن جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو کمال یہ ہوگا کہ جو آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طرح محبوب نے ہمیں نماز سکھائی ہے، آپ کا کلمہ بھی وہی ہوگا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی شریعت بھی ہوگی جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھیں گے آپ کا قبلہ بھی وہ ہوگا جس قبلے کی رخ کی طرف ہمیں محبوب علیہ السلام نے سکھایا۔ تو پھر اس کے باوجود ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ڈاکہ مارے، عجیب و غریب بات کہیں تو یہ بات یاد رکھنا، ہمارا آئین دیکھیں ہم اس ملک میں موجود ہیں، ہم تو اس ملک کی بات کریں گے، یہاں کے آئین اور قوانین کے حکم کے مطابق چلیں گے، ہمارا ملک آئین یہ کہتا ہے، بالکل آئین میں بات واضح لکھی ہوئی ہے، اس کی تفصیل ہے، اس میں ایک جملہ یہ بھی موجود ہے، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ تو آئین کہہ رہا ہے، پاکستان کا آئین اس ملک کے اندر موجود ہے، اس ملک کے ہم شہری ہیں، ہمارا ملک کا آئین یہ کہہ رہا ہے، ملک کا آئین، اسی پر آ جاؤ جو ملک کا آئین کہہ رہا ہے، کیونکہ جب بندہ حلف لیتا ہے نا، گزشتہ جمعے اس حوالے سے وعدے کے حوالے سے ہوا تھا، حلف لے رہے ہیں، کس چیز کا حلف لے رہے ہیں؟ گرداری کا، معیشت کا، تجارت کا، لین دین کا، دوست یاری کا؟ نہیں، یہ حلف لے رہے ہیں ملک سے وفاداری کا،
المقسم ملک سے وفاداری کس شے کے اندر ہے کہ اس میں جو قوانین ہیں، قانون ہے، اس کے تحت میں چلوں گا. تو اس میں یہ قانون موجود ہے آئین کے اندر، بالکل بات یہ واضح لکھی کہ ایسے شخص کا اسلام دین مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں جو حضور و آخری نبی نہ مانے، تعلق ہی نہیں ہے. تو یہی جو بات تھی جو امیر مجاہد رحمہ اللہ نے ساری زندگی درس دی، سکھائی، بتائی. تو یہ تو ہمارا آئین کہہ رہا ہے. یہ تو سب سے زیادہ اس چیز کو فالو اور اپلائی اور سب سے زیادہ اس چیز پر چلنا تو ان کو چاہیے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہماری ریاست ہے. سب سے زیادہ تو انہیں کو چلنا چاہیے کیونکہ یہ تو آئین ہے. آپ چلیں گے تو آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی چلیں گے. لیکن بظاہر حرکتیں، معاملات بالکل آپ کے سامنے ہیں کہ کون کتنا آئین پہ چل رہا ہے اور آئین پہ چلنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ورنہ بات تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ ہمارا آئین جو کہہ رہا ہم کہہ اسی پر آ جاؤ. یہ کسی مولوی کسی کا یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ کے آئین میں بھی یہ چیز درج ہے. تو جو آئین پاکستان کے مطابق آپ چلیں گے انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کرے گا. جو آئین بنا دیا گیا، اور اکثر آئین کے سلسلے میں آپ دیکھتے جگہ وغیرہ فساد ہوتے رہتے ہیں، جب آئین بن جاتا ہے اس پر ہی آ جاؤ. تو بہرحال ختم نبوت کا مشن بہت عظیم مشن ہے. اس پر ہمارے اکابرین یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی بڑی قربانیاں موجود ہیں، بڑی بڑی. اور ہمارے بزرگان دین نے اسی حوالے سے ہمیں درس کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ختم نبوت پر جان قربان کرنا یہ تو صحابہ کا بھی طریقہ رہا. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کے بارے میں واضح روایت ملتی ہے، واضح. جب مسیلمہ کذاب کے پاس بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ حضور نے بھیجا، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ آدھے کے آپ نبی، آدھے کا کہتا وہ نبی. اس طریقے سے کہتا ہے یا یہ شرط مان لو کہ جب تک آپ حیات ہے آپ نبی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے وہ نبی ہے. علیہ باللہ. اس طرح بات تھی حضور کے زمانے میں، خط لکھ کے بھیجا گیا. بادشاہ کا وقت تھا، کر رفر جاؤ جلال لشکر سپاہی سب موجود تھے. حضور نے فرمایا اس خط کا جواب دینے کون جائے گا؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فون کھڑے ہو گئے. کھجور کا کام کرتے تھے، 12 بچے تھے، کچھ دودھ پیتے، کچھ ایسے ہی، چلنا بھی انہوں نے نہیں سیکھا تھا. فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں حاضر. دیگر صحابہ نے دیکھا یہ کیا اتنی جلدی، فوراً کھجور کھا رہے تھے، جواب دیا. کھجور کے کچھ ذرات کسی اور پہ بھی آئے، تھوڑا رک جاتے ہیں. فرمایا نہیں، اتنا عظیم مشن ہے. صحابی نے بتایا اتنا عظیم مشن ہے کہ میں رکتا تو ہو سکتا کوئی اور کھڑا ہو جاتا. اس مشن میں تو میں ہی آگے جاؤں. کمزور سے تھے. حضور نے اپنی سواری دی، نیزہ دیا. فرمایا جب دیکھنے والوں نے دیکھا، جب ان کو سواری میں بٹھایا گیا، نیزہ دیا گیا، تو وہ جب بیٹھے ایسا لگ رہا تھا کوئی جرنیل آ رہا ہے. یہ مشن ہے ختم نبوت کا، جس مشن میں امیر مجاہدین رحمہ اللہ نے ساری زندگی وقت دی. ایسے دنیا ان کا نام دے رہی ہے. بہت مشکل کام ہے، تن و بدن سب حقیقت میں قربان کرنا، حضور سے سچا پیار کرنا، عشق کرنا. یہ بڑی زندگی کی اصل نورانیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے. پھر وہاں پہنچتا بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کا جو خط پیش کیا، بادشاہ کا وطیرہ ہے کہ وہ وزیروں سپاہیوں کے سب کے سامنے خط پیش کیا جاتا ہے تو وزیر پڑھ کے سناتا ہے پوری مجلس میں. اب مسلمہ خوش ہو رہا تھا کہ خط آ گیا، جواب آ گیا. جب وزیر نے پڑھ کے سنایا تو محبوب نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ فرمایا تو کذاب ہے، اے مسلمہ تو کذاب ہے. جب یہ لکھا اس آگ بگولا ہو گیا، سب سپاہیوں نے سب وزیروں نے سن لیا. اب کیا کرنا تھا؟ اب وہ مسلمہ اپنی سیٹ سے اترتا ہے، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہاں بتا تیرا کیا خیال ہے. ابھی صحابی رسول نے ختم نبوت میں جان قربان کرنے والے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے میرا کیا خیال ہے؟ میرا وہی خیال ہے جو محبوب کا خیال ہے. محبوب نے جیسا فرما دیا میرا بھی وہی خیال ہے. مجھ سے میری رائے پوچھتا ہے. اب اس نے کہ یہاں وہاں دیکھ لیں سپاہی کتنے ہیں تو یہ مار دیا جائے گا. آپ نے فرمایا تو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، مار دے. ہم تو روز نماز کے بعد اس قسم کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بستر میں موت نہ دینا، شہادت کی موت نہ فرمانا. اس سے بڑا بھی تو مشن ہو سکتا ہے. پھر ایک ہاتھ آپ کا شہید کیا گیا، پھر دوسرا ہاتھ شہید کیا گیا. پھر اس طریقے سے جو ہے آخر میں آپ کو مکمل جو ہے وہ اس طریقے سے وار کیے گئے کہ پھر آخر میں آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا. یہاں پر یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، وہ محبوب علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی. ابھی محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے حبیب مسلمہ نے اسے شہید کر دیا. اور پھر اللہ کے حبیب نے ختم نبوت کے مجاہدوں کو جو خوشخبری سنائی، ختم نبوت کے حفاظت کرنے والوں کو جو خوشخبری سنائی کہ اس مشن پہ جو چلا اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے. فرمایا میرے حبیب کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، سارے دروازے کھول دیے. تو یہ مشن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا مستجاب ہے. بہرحال یہ ہے کہ امیر المجاہدین علامہ قاضی حسین نظوی رحمہ اللہ نے زندگی میں
یہی مشن پر رہتے ہوئے ساری زندگی اپنی گزار دی، لوگوں کو یہی سکھایا کہ عقیدہ ختم نبوت کی جب بات آئے تو پھر یہاں وہاں نہ دیکھو، بلکہ اپنا تن من سب اس پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ اور یہی صحابہ کا مشن بھی ہے۔ آج ان کے عرس کا دن ہے، خوب سال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ نے زندگی کے اتنے عرصے میں جو کچھ دینی خدمات انجام دی، اس میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ 3 کتابوں کے بارے میں تو خصوصیت کے ساتھ آتا ہے جس کی صفحات کی تعداد 1857 ہے۔ اس میں تعلیمات خاتمیہ بھی ہے، تفسیر ابواب السر بھی ہے۔ اس طریقے سے احمد رضا رحمہ اللہ مرجع العلماء، ان 3 کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ 1857 صفحے اس کتاب، جو یہ 3 موضوع پر کتاب جو لکھی گئی اس میں 1857 صفحے ہیں۔ اس طریقے سے اور بہت سارے آپ نے کام کیے، اس کی تفصیل میں نہیں پڑتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، مختصر صرف کے لیے یہ چلے جاؤ کہ 25 سال تک تو آپ نے صرف درس نظامی پڑھائی ہے۔ کتنے بڑے بڑے جید علماء کرام آپ نے تیار فرمائے۔ 25 سال کا عرصہ کتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے، یا لوگ 8 سال درس نظامی پڑھنے پر حالت خراب ہو جاتی ہے، انہوں نے تو 25 سال پڑھایا ہے، اتنا وقت دیا۔ لیکن اس زمانے میں بھی آپ اتنے مشہور نہ ہوئے، اس زمانے میں بھی آپ کے نام سے لوگ جانتے تھے، آپ کے چہرہ آپ کے معاملات کے حوالے سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب آپ نے ختم نبوت کے حوالے سے کام شروع کیا، جب آپ نے ناموس رسالت کے حوالے سے کام شروع کیا، جب آپ نے عشق رسول کے حوالے سے کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے صدقے آپ کو دنیا بھر میں مشہور فرما دیا۔ اب دنیا آپ کو امیر المجاہدین کے نام سے جاننے لگی۔ تو یہ مشن اتنا عظیم ہے۔ آج مسلمان بالخصوص سنی مسلمان جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے تذبذب کا شکار ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کام کرے، وہ یہ کام نہیں۔ جب ختم نبوت کی باری آ جائے، ہمارے بابا جی فرما کے چلے گئے، اب اس میں پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اب اس میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ آپ کو اس کا حقیقی مجاہد بننا ہے، کیونکہ مسلمان ہے۔ قرآن مجید واضح حکم دیتا ہے، احادیث مبارکہ واضح حکم دیتی ہے، صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا۔ صحابہ سے بھی عظمت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی زندگی بھر کی ساری عبادت صحابہ کے قدموں کے برابر نہیں، تو صحابہ نے بھی ختم نبوت میں جانوں کو قربان کیا۔ تو یہ تو ایک فلسفہ ہے، ابتدا سے انتہا تک چلتا رہے گا کہ کتنے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو شہید کیا جاتا رہے گا، لیکن جو شہید ہوئے انہوں نے درجات پا لیے، لیکن جو موجود ہے ان کا بھی مشن بنتا ہے کہ اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں۔ آخری بات یہ کہ گفتگو ختم کہ ہم یہ سنتے تھے، ہم نے کتابوں پڑھا، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف کرتے تھے کہ ادب سے نام لو، یہ بڑا علم رکھنے والا شخص ہے، اتنا بڑا کام کر کے گئے۔ تو ہم کتابیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے دور میں امیر المجاہدین رحمہ اللہ کو پیدا فرما کے در حقیقت بتا دیا کہ یہ وہ شخصیت ہے۔ ہم تو صرف کتابیں پڑھتے تھے، لیکن ہمیں یہاں امیر المجاہدین کو دکھا دیا کہ آج اپنے تو اپنے غیر بھی جب نام سنتے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں ہاں بڑا پکا عاشق رسول تھا، عقیدہ ختم نبوت کا پکا مجاہد تھا۔ آج اپنے تو اپنے غیر بھی یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزاح پر کروڑوں رحمت و برکتوں کو نزول فرمائے، ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے، ان کی سیرت پر بالخصوص ختم نبوت کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا